بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو زندگیوں میں اتنی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی خراب ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کامیابیوں کے پیچھے ہی بڑی بڑی کامیابیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں۔ 18ویں صدی میں جن انگریزوں کی سرفروشی نے ہندوستان کو برطانیہ کی نو آبادی بنایا، ان میں لارڈ رابرٹ کلائیو کا نام سر فہرست ہے۔ جب ان کی عمر 18 سال کی تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کی حیثیت سے مدراس آئے۔ اس وقت ان کی تنخواہ صرف 5 پاؤنڈ سالانہ تھی۔ یہ رقم اس کے خرچ کے لیے بہت ناکافی تھی۔ چنانچہ وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا اور مایوسانہ جھنجھلاہٹ کے تحت اپنے ساتھیوں اور افسروں سے لڑتا جھگڑتا رہتا۔ اس کے بعد ایک حادثہ ہوا جس نے اس کی زندگی کے رخ کو ہی بدل دیا۔ اس نے اپنی ناکام زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک روز بھرا ہوا پستول لیا، پستول کو اپنے سر کے اوپر رکھا اور ٹریگر دبا دیا، مگر اس کو سخت حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا پستول نہیں چلا۔ اس نے پستول کھول کر دیکھا تو وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے ارادے کی حد تک اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کے باوجود وہ بدستور زندہ حالت میں موجود تھا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ رابرٹ کلائیو اس کو دیکھ کر چلا اٹھا، خدا نے یقیناً تم کو کسی اہم کام کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس نے کلرکی چھوڑ دی اور انگریزی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس زمانہ میں انگریز اور فرانسیسی دونوں بیک وقت ہندوستان میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں رابرٹ کلائیو نے غیر معمولی صلاحیت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد اس نے ترقی کی اور اس کو انگریزی فوج میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جس کلائیو نے مایوس ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر پستول چلا لیا تھا، اسی کو اس کے بعد یہ مقام ملا کہ برطانیہ کی تاریخ میں اس کو ہندوستان کے اولین فاتح کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، لارڈ کلائیو کی سٹوری یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ جون 1757 میں جب پلاسی کی جنگ ہوئی، لارڈ کلائیو اس وقت بھی برطانوی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ لارڈ کلائیو نے نواب سراج الدولہ کے وزیر اعظم میر جعفر کو ساتھ ملا کر یہ جنگ لڑی۔ نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج ہونے کے باوجود اسے شکست اور انگریزوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں انگریزوں کی تعداد صرف 2300 تھی۔ اس جنگ میں شکست کے بعد گویا مسلمانوں نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، کیونکہ اس جنگ میں ناکامی کے بعد مسلمان کمزور تر اور انگریز طاقتور ہوتے گئے۔ میرے دوستو، سوچنے اور محسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ لارڈ کلائیو نے جب پستول کی گولی سے خود کو مارنے کی کوشش کی، اگر گولی چل جاتی تو نہ صرف لائیو کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، بلکہ انگریز بھی شاید ہندوستان پر قبضہ کرنے میں اتنی جلدی کامیاب نہ ہوتے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، مایوسیوں کے ان لمحات میں اگر وہ خود کو سنبھال لے تو آنے والے زندگی میں فتح و کامرانی اور کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ لارڈ کلائیو جیسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ کسی شدید خطرے میں پڑنے کے باوجود معجزاتی طور پر اس سے بچ جاتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگ ہیں جو رابرٹ کلائیو کی طرح اس سے سبق لیتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات میں قدرت کا یہ اشارہ پڑھ لیتے ہیں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی دنیا میں تم کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہر آدمی کو دنیا میں کام کرنے کی ایک مدت اور کچھ مواقع دیے گئے ہیں۔ یہ مدت اور مواقع اس سے اس وقت تک نہیں چھنتے جب تک خدا کا لکھا پورا نہ ہو جائے۔ اگر رات کے بعد خدا آپ کے اوپر صبح طلوع کرے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے نزدیک ابھی آپ کے عمل کے کچھ دن باقی ہیں۔ اگر آپ حادثات کی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ خدا کے منصوبے کے مطابق آپ کو کچھ اور کرنا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی، بلکہ ناکامیوں سے سبق سیکھ کر آگے ہی آگے بڑھنے کا تہیہ کرنا ہے۔